السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مشہور تاریخی تعلیمی درسگاہ جو کہ شہر کاغذ نگر میں ڈسٹرکٹ کومرم بھیم آصف آباد تلنگانہ اسٹیٹ میں واقع ہے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی اور صفائی اور بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یکن جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میں نے فیضان مغزول العلوم کا دورہ کیا ہوں، الحمدللہ مدرسے کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی، کس ذریعے سے اس مدرسے کو چلایا جا رہا ہے۔ مدرسے کے ناظم صاحب افضل قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے مطابق اپنے تفصیلی گفتگو میں ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، آج ہمارے ہر دل عزیز محمد معین صابری صاحب مدرسۃ المدینہ فیضان مخزن العلوم جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اس کی بنیاد اور یہ مدرسے کی تعمیر تو الحمدللہ بہت سال پہلے ہوئی تھی، جب حضرت خواجہ معین الدین صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدرسے کے اندر کئی سال تک تعلیم بھی آراستہ تھی، چند سال سے یہ مدرسہ بند تھا، تو الحمدللہ ہمارے حافظ سلطان رتاری صاحب کی کوشش سے الحمدللہ اس مدرسے کو پھر سے دوبارہ لینا ہوا۔ لینے کے بعد الحمدللہ ہم نے اس مدرسے کو دعوت اسلامی کے سپرد کیا۔ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی کے سپرد کیا ہے، تقریباً 6 مہینے سے اس مدرسے کی تعلیم رہائش یعنی ہاسٹل کے طور پر چلایا جا رہا ہے۔ تقریباً اس کے اندر الحمدللہ ہمارا اسٹاف بھی موجود ہے، جیسا کہ اس مدرسۃ المدینہ
فیضان مخزن العلوم میں خدمت کرنے والے 2 اساتذہ ہیں، ایک خادم صاحب ہے اور ایک طباخ صاحب ہے اور ایک خود کفیل اسلامی بھائی، 5 الحمدللہ مدرسے کا اسٹاف ہے۔ اور جیسا کہ معین بھائی کا سوال تھا کیا اس مدرسے کے اندر کون سی تعلیم ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، جو دعوت اسلامی ہے، اس کے اندر جو دنیا میں چل رہا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلام مدارس میں صرف قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور اسلام کی بنیادی باتیں، اور اس کے حصے اول، حصے دوم، حصے سوم، حصے چہارم، یعنی طلبہ جس طریقے سے قاعدہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے الگ نصاب ہے، ناظرہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے الگ نصاب ہے، حفظ کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ نصاب ہے۔ اب دعوت اسلامی کے مدرسوں کے اندر جو ہاسٹل ہوتے ہیں، رہائش ہوتی ہے، تو اس کے اندر اصول یہ ہے اگر مدرسے کے اندر 50 طلبہ ہے تو اس کے اندر ہم ایک ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں جو عصری تعلیم پڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر عصری تعلیم جو دنیا میں جس طریقے سے چل رہا ہے وہ ساری تعلیم اس کے اندر موجود ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا سلیبس بھی ہوتا ہے، اس کے تحت یہ نظام چلتا ہے۔ حافظ سلطان صاحب مجلس ذمہ دار شخص مدرسے کے لیے پہلے خواہش مند ہوتے تھے، لیکن آج مدرسے کا نام لیتے تو گھبرا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں پڑھنے والے نہیں ہیں موجود تو کیا مدرسے کے بچوں کو بھیجنا کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے؟ مدرسوں سے ایک دوری نظر آتی ہے، اس کی وجہ جو ہے ہم صرف ان کو ہی نہیں ٹھہرائیں۔ اب کوئی بھی چیز دنیا میں، کوئی کام ہو، آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہو، کوئی آپ کا تجارت ہو، کوئی ٹیچنگ لائن ہو، کوئی بھی آپ کام کریں، اس میں آپ کو بغیر محنت کے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو مدرسہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو یا کوئی دنیاوی اسکول ہو، تو محنت تو لازمی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ شروع میں ایک بار محنت کر دیے تو تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایسے ڈیلی بیسس پہ آپ کو ڈیلی روٹین جو ہے وہ محنت کرنی ہی ہوگی، تاکہ جب تک محنت تھی آپ کی جب تک ہی کامیابی رہے گی۔ تو محنت لازمی ہے۔ مدرسے کے جو ہے باہر کے جو انتظامی امور ہوتے ہیں، اخراجات ہے، کوئی بھی چیز مدرسے کو ریلیٹڈ جو بھی چیز اس کے جیسا عام طور پہ کمیٹی جیسا کہتے ہیں مدرسے کی، تو اس طرح دعوت اسلامی میں اصطلاح میں جو ہے مجلس کہلاتے ہیں۔ تو میں مجلس ذمہ دار ہوں، تو قرآن خوانی کے حوالے سے تو کیونکہ دیکھیے دعوت اسلامی مدرسے کھولی ہے تو امت کے نونہال جو بچے ہیں ان کو جو ہے قابل حافظ قرآن بنائیں، قابل عالم دین بنائیں۔ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو کیونکہ ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ اکرام ہیں ان کے تجربات ہیں، اس کے تحت مدرسوں کا جو ہے نظام چلتا ہے۔ تو طلباء اکرام جتنا وقت مدرسے میں روزانہ کے ٹائم پہ جتنا وقت ان کی تعلیم پہ صرف ہونا چاہیے تو وہ جا کے جو ہے قابل حافظ یا عالم بنیں گے۔ تو اس حساب سے تعلیم کا سسٹم رکھا گیا جو ہے ہر مسلمان کو قرآن تجوید سے پڑھنا آنا ضروری ہے۔ ہمارے 2.25 لاکھ یہ مدرسے کے اخراجات ہے، اور ابھی ہمارے پاس اس میں صرف 30% جمع ہو رہا ہے۔ بڑی آزمائش ہے، یوں سمجھیے قرض لے کے چلا رہے ہیں۔ اور رمضان اور جو ہے ٹیلی تھون بیچ میں ربیع الاول کے موقع پر چندے کی مہم کے طور پہ ہوتا ہے، اس سے پھر سالانہ ہمارا چلتا ہے۔ بیچ میں جو گھریلو صدقہ باکسز ہے، MABA، یہ تو بس چلر اخراجات ہے، اس سے تو پورا مدرسہ چل نہیں سکتا۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس دینی کام کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو امت مسلمہ کا یہ عظیم جو ہے ایک دعوت اسلامی اس کو اٹھائی ہے، اپنے ذمے لی ہے امت مسلمہ کے کام کو، اس کو آپ آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ کہ قرآن خوانی کی جو بات ہوتی ہے، قرآن خوانی کے حوالے سے میں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن خوانی اور آیت کریمہ، یقیناً ہمارے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بچے کو ہمارے پاس مدرسے میں ڈالتے ہیں تو آپ کیا بول کر ڈالتے ہیں کہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے؟ ہاں، کوئی اور بھی بچہ آتا ہے ہمارے پاس، اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، لیکن یہ طلبہ ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، ہاں بالکل قرآن خوانی ہم بھیجیں گے، ہفتے میں 1 دن بھیجیں گے، 1 گھنٹے کے لیے بھیجیں گے۔ سارا خلاصہ آج ہوا، تو جس طریقے سے ہمارے حافظ معین صابری صاحب جو چینل چلا رہے ہیں،
اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر ساری چیزیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ چینل کا نام ہے معین صابری موٹیویشن چینل۔